ادارے اور روایات تاریخی عمل کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ فیوڈلزم نے جدت کے تقاضوں کو چیلنج کرتے ہوئے 18ویں صدی تک خود کو برقرار رکھا، لیکن جب صنعتی اور ٹیکنالوجیکل ایجادات نے معاشرے میں تبدیلیاں شروع کی تو فیوڈلزم اپنی تمام تر شان و شوکت کے باوجود خود کو قائم نہیں رکھ سکا۔ شہروں میں کاریگروں اور اپنے شعبے میں ماہر پیشہ وروں کی انجمنیں تو تھیں، لیکن ان کے پاس سرمایہ کی کمی کی وجہ سے صنعتوں کے نظام کو بڑے پیمانے پر فروغ نہیں دے سکتے تھے۔ تاجروں کے لیے شہروں کی اہمیت تو بہت تھی، لیکن ان کے کاروبار کا انحصار کاریگروں کی محدود پیداوار پر تھا، اس لیے ان کا رجحان ہول سیل کاروبار کی طرف بڑھا۔ اس سلسلے میں بادشاہ نے بھی ان کا ساتھ دیا تاکہ فیوڈل لارڈ کا اثر اور طاقت کو ختم کیا جا سکے۔ بادشاہ بھی فیوڈل لارڈز کو خارج کرنے لگے تو دوسری جانب سرمایہ کی آمد کی وجہ سے نئی نئی ایجادات ہوئیں۔ امریکہ کی دریافت کر کے سرمایہ داری نظام کو پروان چڑھایا، ایشیا اور افریقہ کو نوآبادیات بنایا، ان کا خام مال لوٹا گیا اور یورپ منتقل کیا گیا، اور اس خام مال کی مصنوعات تیار کروا کر واپس ان ممالک میں بھیجی گئیں، جس سے نوآبادیاتی ممالک غربت کی چکی میں پس گئے۔ سرمایہ دار اور کاروباری حضرات کو جب منافع ملنا شروع ہوا تو اس طبقے نے طاقت حاصل کرنی شروع کی جو بوسوا طبقہ کہلایا، جنہوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر نئے کلچر کی بنیاد ڈالی۔ اس طبقے کو اپنے مفادات کے لیے سیاسی اقتدار اور اختیارات کی ضرورت تھی تاکہ معاشرے میں اپنی جڑوں کو مضبوط کیا جائے۔ وقت کے ساتھ اس نے فیوڈل نظام کو چیلنج کیا۔ جب تجارت کا شعبہ مضبوط ہونا شروع ہوا اور اشیاء کی فروخت کے لیے مارکیٹیں لگنا شروع ہو گئیں تو پیشہ وروں اور کاریگروں نے شہروں کا رخ کرنا شروع کر دیا، اور لوگ جاگیرداروں کی غلامی سے نکل کر آزادانہ اپنے معاش کے لیے کوشش کرنے لگے۔ جب ہم یورپ کی بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ فیوڈلزم میں زوال 3 طریقوں سے عمل میں آیا، یعنی ایک نیچے سے معاشی تبدیلیاں ہوئیں اور ان کے نتیجے میں اصلاحات ہوئیں، اور دوسرا یہ کہ انقلابات کے ذریعے سارے معاشی ڈھانچے کو تبدیل کیا گیا، اور تیسرا یہ کہ حکمران طبقے نے اوپر سے اصلاحات کے ذریعے نظام کو تبدیل کیا، کیونکہ وہ فیوڈل سسٹم میں موجود خرابیوں سے آگاہ ہو چکے تھے اور جاگیرداروں کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، جن کی وجہ سے انہیں ہر وقت بغاوت کا دھچکا لگا رہتا تھا۔ اب ہم جاگیرداری کے یورپ میں زوال کو انگلستان، پروشیا اور فرانس کے تناظر میں زیر بحث لانے کی کوشش کریں گے۔ انگلستان میں جاگیرداری نظام بہت مضبوط تھا اور فیوڈل لارڈز بہت طاقتور تھے، لیکن بادشاہ کی بھی یہ کوشش ہوتی کہ جاگیرداروں کا اثر ختم کیا جائے اور ایک شخص کی حکومت قائم کی جائے، جبکہ فیوڈل لارڈز اپنی طاقت برقرار رکھنا چاہتے تھے۔ 17ویں صدی میں انگلستان کے فیوڈل نظام کے 2 واقعات بہت اہم تھے۔ ایک تو زرعی انقلاب تھا جس کے ذریعے جاگیرداروں کی دولت اور طاقت میں اضافہ ہوا، اور دوسرا صنعتی انقلاب تھا جس نے اس نظام کو کمزور کرنا شروع کیا۔ انگلستان کے فیوڈل نظام میں زمین کو پوری طرح کاشت نہیں کیا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ فیوڈل لارڈز کے پاس زمین ایک جگہ نہیں بلکہ بکھری ہوئی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے توجہ ہی نہیں دی جا سکتی تھی، اور کسانوں کو ایک جگہ سے منتقل کرنے میں کافی وقت ضائع ہو جاتا تھا، اور دوسرا یہ کہ زمین کو کچھ وقت کے لیے خالی چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ زمین کی زرخیزی برقرار رہے۔ اب بکھرے ہوئے حصوں کو فیوڈل لارڈز اجارہ پر کسانوں کو دینے لگے، جس سے یو مین کا طبقہ آزاد اور مہم جو کے طور پر ابھرا، جو زمین پر کاشت کر کے اپنی آمدنی میں اضافہ کرتا تھا۔ اب زراعت کو بہتر کرنے کے لیے تدبیریں سوچی جانے لگیں۔ ایک یہ کہ زمین کو خالی نہ چھوڑا جائے۔ 1645 میں رابرٹ ویسٹرن نے کہا کہ جڑوں والی فصلیں جیسے شلجم وغیرہ کاشت ہوں جن کو باری باری بویا جائے، جو زمین کی زرخیزی بھی ختم نہیں ہوگی، اور دوسرا یہ کہ زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے زمین کو بڑے بڑے پلاٹوں میں محفوظ کیا جائے گا۔ اس کے لیے فیوڈل لارڈز نے پارلیمنٹ سے قوانین بھی پاس کروائے، جس سے گاؤں کی کھلی اور بیکار زمین تو ختم ہو گئی، پیداوار میں بھی اضافہ ہوا، لیکن کسانوں اور یو مین طبقے کی حیثیت کھیت مزدور کی ہو گئی۔ زمین کی اہمیت میں اس وجہ سے بھی اضافہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ کا ممبر بننے کے لیے زمین کی ملکیت ہونا ضروری تھی۔ دولت مند لوگوں نے سیاسی اور سماجی طاقت کے لیے زور زبردستی چھوٹے زمینداروں سے زمین خریدنی شروع کر دی۔ اب کسانوں کے پاس گاؤں کی کھلی اور بیکار زمین ختم ہو گئی جس کو وہ استعمال میں لائیں یا مویشی چرا سکیں۔ جب زرعی انقلاب سے فیوڈل کے پاس دولت آئی تو وہ شاندار محل تعمیر کرانے لگے، بیرون ممالک سے فرنیچر منگوانے لگے، سیر و تفریح کا شوق پیدا ہوا۔
آرٹ اور ادب میں دلچسپی لینے لگے۔ شیکسپیئر، ہیومر اور ملٹن کی کتابیں اپنی ذاتی کتب خانوں میں جمع کرنے لگے۔ شکار کھیلنے لگے، جس کو انہوں نے اپنی ذات تک محدود کر لیا۔ کسان کے لیے شکار کھیلنے پر پابندی تھی اور سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ فیوڈل طبقے کے ہاں تعلیم کا رواج نہیں تھا، لیکن جب ان کو تعلیم کی اہمیت پتہ چلی تو ان کے لیے علیحدہ اسکول اور ٹیوشن لینے کا رواج پیدا ہوا۔ جائیداد کا وارث بڑا لڑکا ہوا کرتا تھا، جبکہ چھوٹے لڑکوں کے لیے فوج، سیاست اور ڈپلومیسی کے محکمے تھے۔ جب دولت بڑھنے سے فیوڈل لاٹ کے مشاغل اور نفسیات میں تبدیلی آئی، قیمتی تحفے، تحائف اور لڑکیوں کو قیمتی جہیز دینے کا رجحان بڑھا، تو کاروباری طبقے نے خوب دولت سمیٹی، جس کے بل بوتے پر اس نے فیوڈل کے طبقے کو شکست دی۔ زرعی انقلاب کا فائدہ فیوڈل لارڈز کو تو ہوا، لیکن اس کے منفی اثرات کسانوں پر پڑے۔ صنعتی انقلاب نے زمینوں کا کام آسان تو کر دیا، لیکن اس نے کسانوں سے روزگار چھین لیا۔ پہلے پورا خاندان زمینوں میں کام کرتا تھا، بے روزگاری نہیں تھی، لیکن اب کسان بے روزگاری سے مایوس ہونے لگے۔ شہروں میں نئی صنعتیں اور فیکٹریاں لگ رہی تھیں۔ نئے ابھرتے ہوئے بوسواد طبقے کو سستے مزدوروں کی ضرورت تھی، جبکہ کسانوں کو مزدوری کی۔ اس گٹھ جوڑ نے شہروں کی اہمیت کو تو بڑھا دیا، لیکن دیہات کی رونقیں کم ہونے لگیں۔ صنعتی ترقی صرف بوسواد طبقے کے لیے دولت اور سرمایہ کی لہر نہیں لے کر آئی، بلکہ فیوڈل لارڈز کو بھی اس سے فائدہ ہوا۔ اس طبقے نے لوہے اور کوئلے کی کانوں کی وجہ سے خوب منافع کمایا۔ زمین اور دولت کی مساوی حیثیت ہونے لگی۔ اس نے فیوڈل نظام کو تو ختم مرلہ وار کیا، اور جاگیردار پرانے نظام کے تحت اپنے موروثی مراز سے دستبردار ہونے لگے اور حالات کے بدلتے تقاضوں کے تحت اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرتے رہیں۔ اس طرح اصلاحات کے ذریعے اس نظام کو کمزور کیا گیا، جس سے انقلاب کے راستے بند ہو گئے۔ فرانس میں جاگیردار دو طبقوں میں تقسیم تھے۔ ایک امرائے شمشیر، جنہوں نے طاقت کے بل بوتے پر زمینوں پر قبضہ کیا تھا، اور دوسرے امرائے جبا و کبا، جنہیں عہدوں کی وجہ سے جاگیردار بنایا گیا تھا۔ فرانس کے فیوڈل لارڈز بہت مغرور تھے، جو اپنے آپ کو الگ تھلگ اور دوسروں سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے، جنہیں دوسرے طبقوں کے افکار و خیالات کے متعلق کچھ پتہ نہیں تھا کہ لوگ ان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یہ شہروں میں زندگی گزارتے تھے، پارلیمنٹ اور سیاست میں پوری طرح شریک ہو کر اپنے مفادات کا تحفظ کرتے تھے، اور دیہاتوں میں اپنی جاگیر کے متعلق بے خبر تھے۔ چونکہ یہ لوگ انتظامیہ میں شریک تھے اور انہوں نے ملکی انتظام کے معاملے میں زراعتی اصلاحات کو فروغ دیا، نئی فصلیں روشناس کرائیں، کھیتوں کو محفوظ کرنا اور مویشیوں کی نسلیں بھی بڑھائیں۔ بادشاہ کی پالیسی کے تحت فیوڈل لارڈز دربار میں رہنے لگے، کیونکہ جب وہ آزاد ہوں تو بادشاہ کے اختیارات کو چیلنج کرتے اور بغاوتیں کرتے۔ اس سے دربار میں خوش آمدی ماحول پیدا ہوا۔ اس سے ان کی آزادی تو ختم ہو گئی، لیکن کسانوں اور زمین سے رشتہ ٹوٹ گیا۔ بادشاہ نے سازشوں اور بغاوتوں پر قابو تو پا لیا، لیکن ان کے اخراجات ان کی آمدن سے تجاوز کرنے لگے، تو جاگیردار قرضہ لے کر گزارا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ زمین سے دور رہنے کی وجہ سے فطرت سے چونکہ تعلق نہیں تھا، اس لیے کاشتکاری، زمین، فصلوں کے بارے میں گفتگو کرنا ان کے لیے باعث شرم تھا۔ بیجا اخراجات اور دکھاوے کی شان و شوکت نے امراء کو لاکھوں کا قرض دار بنا دیا، اور یہ لوگ دیوالیہ ہونے لگے۔ قرض دار ہونا باعث فخر سمجھا جانے لگا، کیونکہ اس سے فیوڈل لارڈز کے اخراجات کا اندازہ ہوتا تھا کہ وہ خوب دولت خرچ کرتا ہے۔ اب دربار سے منسلک ہونے کی وجہ سے بہت ساری زمین کاش کے بغیر چھوڑ دی جاتی تھی، اور یہ لوگ زمینوں پر توجہ بھی نہیں دیتے تھے، جس کی وجہ سے دیوالیہ ہونے کی صورت میں بادشاہ کو مجبوراً اس طبقے کی مالی امداد کرنا پڑتی تھی۔ جو رقم عوام اور سیاست کے فلاحی کاموں پر خرچ ہونی چاہیے تھی، وہ فیوڈل لارڈز کی بے جا فضولیات میں ضائع ہو جاتی تھی۔ ورسائی شہر، جہاں فیوڈل لارڈز رہتے تھے، یہ شہر دوسرے شہروں سے کٹا ہوا تھا۔ دعوتیں، محفلیں، کھیل، شراب روز کا معمول تھا۔ یہ لوگ اپنی دنیا میں مگن تھے، اور لوگوں کی تکلیفوں اور مشکلات کا کوئی احساس نہیں تھا۔ ان لوگوں کو بغیر محنت کے شان و شوکت، جائیداد، عہدے سب کچھ مل گیا تھا، اور بغیر کسی جدوجہد کے عظیم بن گئے تھے۔ کسان اور کاشتکار کم آمدن میں پسماندہ زندگی گزار رہے تھے۔ چونکہ فیوڈلز کے لیے ٹیکس بےزتی تھا، اس لیے وہ ٹیکس سے بری تھے۔ ٹیکس دینے کے بعد کسانوں ہی سے سڑکیں اور پلیں بھی بنوائی جاتی تھیں۔ 1799 میں جب فرانس میں انقلاب آیا تو دیہاتوں میں کسانوں نے فیوڈل لارڈز کے خلاف بغاوت کر دی، اپنے خلاف ان دستاویزات کو آگ لگا دی جن پر قرضے لکھے ہوئے تھے،
तमाम फ्यूडल टैक्स, बेगार कर्जे और ذاتی खिदमत के हकूक़ ख़त्म कर दिए गए। 4 अगस्त 1799 के नेशनल असम्बली के इजलास ने फ्यूडलिज़म का खात्मा कर दिया। इस बगावत में फ्यूडल लॉर्ड्स कत्ल भी हुए, उनकी रिहाइश गाहों शैतों पर हमले भी किए गए। फ्रांस की बड़ी जागीरें यानी उमरा और चर्च की ज़मीनों को फ़रोख्त कर दिया गया। इस तरह वो ज़मीनें सनतकारों ने ख़रीद लीं। बड़ी जागीरों के खात्मे के साथ ही फ्रांस में फ्यूडलिज़म का खात्मा इनकलाब के ज़रिए ख़त्म हो गया। लेकिन नपोलियन के इक़्तिदार में आने के बाद उसने जागीरें अपने उमरा में तकसीम की और एक नया मुतवस्सत तबका ज़मीनों का मालिक बन गया, जिन्होंने पुराने निज़ाम के तहत अपनी ज़मीनें ठेके पर देनी शुरू की। जब 1815 में दोबारा बादशाहत आई तो ज़मीनें पुराने मालिकों यानी जो लोग इनकलाब और नपोलियन के ज़माने में मालिक बने थे उनके पास गईं, क्योंकि रियासत के लिए ज़मीनें वापस लेना मुमकिन नहीं था। लेकिन फ्यूडलिज़म अपनी ताकत खो चुका था और उमरा ने वक्त के बदलते तकाज़ों के तहत अपनी दौलत सनत में लगाई। इस तरह फ्यूडलिज़म सनती तरक्की और सियासी तब्दीलियों के साथ ज़वाल पजीर हो गया। प्रोशिया जब मुत्तहिदा जर्मनी का हिस्सा था तो इसका फ्यूडल निज़ाम बड़ा मुस्तहकम था, लेकिन नपोलियन के फ्रांस ने 1806 में जर्मनी को शिकस्त दी। शिकस्त के अवामिल का तजिया करने पर पता चला कि जर्मनी को इसके फ्यूडलिज़म की वजह से शिकस्त हुई। ये लोग मरूसी तौर पर मराठी याफ्ता थे। चर्च और रियासत के बड़े ओहदे इनके पास थे। अदालतों से मुकदमे में बरी थे। ज़राए पैदावार पर इन लोगों का कब्ज़ा था। फ़ौज और इंतज़ामिया में यही लोग शरीक थे। ज़राई पैदावार को बढ़ाने के लिए 18वीं सदी में ज़राई इस्लाहत के ज़रिए ज़मीन की हदबंदी की गई। रियासत और मंडी के गठजोड़ ने फ्यूडलिज़म को कमज़ोर कर दिया। पैदावार में इजाफे से किसानों और ज़मींदारों को फ़ायदा हुआ। अब किसान आज़ाद हो गया। वो नकद या तनख्वाह पर जहाँ चाहे काम कर सकता था। जब सनत ने तरक्की की और सनतकारों ने अपनी दौलत में इजाफा किया तो इन लोगों ने ज़मीनें खरीदनी शुरू कर दी। अब चूँकि फ्यूडल्स दिवालिया होते जा रहे थे, उन्होंने अपनी ज़मीनों को बेचना शुरू कर दिया। जब बादशाह के पास टैक्स और ज़राए पैदावार को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन सामने आए और फ्यूडलिज़म की कमज़ोरी ज़ाहिर होना शुरू हुई तो हुकूमत ने इन लोगों के मरूसी इम्तियाज़ात छीनने शुरू कर दिए, जैसे तलवार, ख़ास लिबास पहनना, फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, डिप्लोमेसी, सब में असर और रसूख ख़त्म होने लगा। जो सनती तब्दीलियाँ इंग्लिस्तान में रोनुमा हो रही थी और लोगों को ज़मीनों पर काम करने के बजाय शहरों में नए रोज़गार के मौक़े मुयस्सर आ रहे थे। इसके तहत हुक्मरानों को तबकाती तफरीक कम करने के लिए लोगों को उनकी ज़हानत और काबिलियत के दम पर आज़ादी और सियासी इक़्तिदार में शरीक करना ही पड़ा। जब फ्यूडल लॉर्ड्स ने अपनी ज़मीनें बेचीं और मालदार ताजर तबके ने वो ज़मीनें खरीदीं, इससे जागीरदारों का माशी रुतबा गिरता चला गया। अब फ्यूडलिज़म अपनी अफादियत खो चुका था और रियासत के हक़ में भी यही था कि लोगों को आज़ाद करके सनती निज़ाम को तरक्की दी जाए ताकि दूसरे यूरोपीय ममालिक से मुकाबला किया जा सके। नेक्स्ट एपिसोड में हिंदुस्तान के जागीरदारी निज़ाम को ज़ेर बहस लाया जाएगा।